یہ کہانی ایک ایسے شہر کی ہے جس کے کنارے آج بھی ایک پرانا اور سنسان ایئرپورٹ موجود ہے۔ سال 1980 کے ایک خوفناک حادثے کے بعد اس ایئرپورٹ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس حادثے میں درجنوں جانیں ضائع ہوئیں اور اس دن کے بعد یہ جگہ ہمیشہ کے لیے نحوست زدہ ہو گئی۔ دن کے وقت یہ ایئرپورٹ محض ٹوٹے ہوئے شیشے اور زنگ آلودہ گیٹوں کی وجہ سے ایک کھنڈر سا لگتا ہے، لیکن رات کے اندھیروں میں یہاں کچھ اور بھی کہانیاں جنم لے لیتی ہیں۔ کہتے ہیں رات کے 3:30 بجے کے قریب اس ایئرپورٹ پر روزانہ اور اسرار فلائٹ اترتی ہے، فلائٹ نمبر 666۔ یہ فلائٹ کسی بھی شیڈول میں موجود نہیں، مگر پھر بھی ایئرپورٹ کی پرانی اسکرین پر اچانک نمودار ہو جاتی ہے۔ مقامی لوگ قسم کھا کر کہتے ہیں جس نے بھی اس فلائٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا وہ کبھی زندہ نہ بچ سکا۔ اسی شہر کے 3 نوجوان ایان، بلال اور فراز یوٹیوب کے لیے ویڈیوز بناتے تھے۔ جب انہوں نے فلائٹ 666 کے قصے سنے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ایئرپورٹ پر ایک رات گزاریں گے اور سب کچھ کیمرے میں ریکارڈ کریں گے۔ رات کا وقت تھا، تینوں نے زنگ آلودہ گیٹ کو زور سے دھکیلا اور اندر داخل ہو گئے۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، ٹوٹے شیشوں سے ہوائیں سیٹیاں بجاتی گزرتی اور اندھیروں میں انہیں اپنے ہی قدموں کی آہٹ کئی گنا بڑھ کر سنائی دیتی۔ اچانک ایئرپورٹ کی اسکرین جل اٹھی اور اس کے اوپر بار بار ایک جملہ چمکنے لگا، فلائٹ 666 آن ٹائم گیٹ نمبر 3۔ ایان نے حیرت سے اسکرین کی طرف اشارہ کیا، یہ ایئرپورٹ تو سالوں سے بند ہے، بجلی یہاں کیسے آ گئی؟ بلال نے دھڑکتے دل کے ساتھ گھڑی دیکھی، بالکل 3:30 بجے تھے۔ اچانک انہیں رن وے کی طرف سے بھاری انجنوں کی آوازیں سنائی دی، جیسے کوئی جہاز لینڈ کر رہا ہو۔ وہ تینوں دوڑ کر گیٹ نمبر 3 کے پاس پہنچے اور وہاں انہوں نے جو منظر دیکھا وہ ان کی زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ ثابت ہوا۔ رن وے پر ایک جہاز نمودار ہوا، اس کی کھڑکیوں کے اندر روشنی جھلک رہی تھی، مگر روشنی کے پیچھے جو چہرے تھے وہ انسانوں کے نہیں بلکہ جنات کے تھے۔ ہر کھڑکی میں انہیں کھوپڑیاں نظر آنے لگی، خالی آنکھوں کے کٹورے ان پر جمی ہوئی نگاہیں ڈال رہے تھے۔ جہاز جیسے ہی رکا اس کے دروازے کھلے اور مسافر ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے، لیکن یہ مسافر انسان نہیں تھے بلکہ دھوئیں جیسے وجود، ہاتھوں میں پرانے زمانے کے سوٹ کیس لیے آہستہ آہستہ ٹرمینل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایان نے کانپتے ہاتھوں سے کیمرہ آن کیا، لیکن کیمرہ کام نہیں کر رہا تھا، جتنی بھی کوشش کی مگر کوئی ریکارڈنگ نہ ہو سکی۔ بلال نے تجسس میں آ کر ٹرمینل کا رخ کیا، وہاں زمین پر بکھرے سوٹ کے سبھی گیلی مٹی اور پانی میں لتھڑے ہوئے تھے، جیسے ابھی ابھی سمندر سے نکالے گئے ہوں۔ اس نے ایک سوٹ کیس کھولا تو اس کے اندر سے انسانی سر لٹکتا ہوا باہر آ گرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا ٹرمینل ایریا پانی سے بھرنے لگا، جیسے کسی نے اندر سمندر کا دروازہ کھول دیا ہو۔ وہ دونوں دہشت زدہ ہو کر بھاگنے لگے۔ اسی لمحے لاؤڈ اسپیکر پر ٹھنڈی اور بے روح کی آواز گونجی۔ ایان اور بلال نے خوف کے مارے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا، مگر اچانک انہوں نے دیکھا کہ ان کا دوست فراز آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے قدم خود بخود جہاز کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی فراز نے پیچھے مڑ کر دیکھا اس کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ تھی۔ جہاز کے دروازے بند ہوئے اور وہ فلائٹ اندھیروں میں اڑ گئی، لیکن اس بار ایان اور بلال نے دیکھا جہاز آسمان میں نہیں گیا، وہ ہوا میں غائب ہو گیا، جیسے کبھی موجود ہی نہ ہو۔ اگلی صبح ایان اور بلال نے اپنے تمام دوستوں کو یہ ساری کہانی سنائی کہ فراز کیسے غائب ہو گیا، اور کیمرے کی ریکارڈنگ دکھانے کی کوشش کی، مگر کیمرے میں کوئی ریکارڈ موجود ہی نہ تھا۔ اور اس دن کے بعد یہ قصہ اور بھی زیادہ خوفناک ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں جو بھی اس ایئرپورٹ کے قریب جاتا ہے اس کا بورڈنگ پاس کٹ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے فلائٹ 666 کا مسافر بن جاتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ہنٹڈ کہانی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔